السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصہ کے لیے توشہ بھی لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اور تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم حاصل دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑایا یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے تھے، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ جاہلیت میں عیسائی کے ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔
اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموش فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی، اور اگر میں تمہارا دین پا لیا تو تمہارے زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔